اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ برِ صغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ جس نے دہلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو دہلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ قطب الدین ایبک غوری شہنشاہ محمد غوری کا ایک ترک جرنیل تھا۔ وہ شمالی ہندوستان میں غوری علاقوں کا انچارج تھا اور 1206 میں محمد غوری کے قتل کے بعد اس نے دہلی سلطنت قائم کی اور مملوک خاندان کا آغاز کیا، جس نے 1290 تک سلطنت پر حکمرانی کی۔ ترکستان سے تعلق رکھنے والے ایبک کو بچپن میں غلامی میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظہیر احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کاریگر وِد ظہیر۔ ناظرین، فارس کے نیشاپور میں ایک قاضی نے خریدا تھا انہیں، جنہوں نے بعد میں ان کو تیر اندازی اور گھڑ سواری کے علاوہ دیگر مہارتیں سکھائی تھیں۔ بعد ازاں انہیں غزنی میں محمد غوری کے حوالے کر دیا گیا تھا، جہاں وہ شاہی استبل کے افسر کے عہدے پر فائز رہے۔ غوری جنگوں کے دوران انہیں سلطان شاہ کے اسکاؤٹس نے پکڑ لیا۔ غوریوں کی فتح کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا اور محمد غوری نے ان کی بہت حمایت کی۔ 1192 میں دوسری جنگ تارائن میں غوریوں کی فتح کے بعد محمد غوری نے ایبک کو اپنے ہندوستانی علاقوں کا انچارج بنا دیا۔ ایبک نے چاہمانہ، غداولہ، چولوکیہ، چندیلا اور دیگر ریاستوں میں متعدد مقامات کو فتح کیا اور چھاپہ مار کر شمالی ہندوستان میں غوری طاقت کو وسعت دی۔ مارچ 1206 میں محمد غوری کے قتل کے بعد ایبک نے شمال مغربی ہندوستان میں غوری علاقوں پر کنٹرول کر لیے۔ ایک اور سابق غلام جنرل تاج الدین یزدیز کے ساتھ لڑائی لڑی۔ اس مہم کے دوران انہوں نے غزنی تک پیش قدمی کی، حالانکہ بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے اور لاہور میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ انہوں نے برائے نام محمد غوری کے جانشین غیاث الدین محمود کی بالادستی کو تسلیم کیا، جنہوں نے انہیں سرکاری طور پر ہندوستان کا حکمران تسلیم کیا۔ ایبک کے بعد ارم شاہ اور پھر اس کے بعد سابق غلام اور داماد التمش نے ہندوستان کے ڈھیلے قبضے والے غوری علاقوں کو طاقتور دہلی سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ ایبک کو دہلی میں قطب مینار کے لیے جانا جاتا ہے۔ قطب الدین نسلاً ایک ترک تھا۔ ایک سوداگر نے اسے ترکستان سے خریدا اور نیشاپور لا کر قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھوں فروخت کر دیا، جس نے اس کو سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے کثیر رقم دے کر اسے خرید لیا۔ ایبک 1150 میں پیدا ہوئے۔ ان کے نام کو مختلف طور پر قطب الدین ایبک، قطب الدین ایبک اور قطب الدین ایبوک کے طور پر ترجمہ کیا گیا ہے۔ ان کا تعلق ترکستان سے تھا اور ان کا تعلق ایک ترک قبیلے ایبک سے تھا۔ لفظ ایبک، جسے ایبک اور ایبوک کے نام سے جانا جاتا ہے، ترک الفاظ میں چاندنی اور لارڈ ایبک سے اخذ کیا گیا ہے۔ بچپن میں انہیں اپنے گھر والوں سے الگ کر دیا گیا اور نیشاپور کے غلام بازار لے جایا گیا۔ وہاں قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوفی نے، جو مشہور مسلمان عالم دین ابو حنیفہ کی اولاد تھے، انہوں نے خرید لیا۔ قاضی کے گھر میں ایبک کے ساتھ پیار سے برتاؤ کیا جاتا تھا اور قاضی کے بیٹوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ تیر اندازی اور گھڑ سواری میں بھی ایک اچھا مقام حاصل کیا۔ قاضی یا اس کے ایک بیٹے نے ایبک کو ایک تاجر کو فروخت کر دیا، جس نے بدلے میں اس لڑکے کو غزنی میں غوری سلطان محمود غزنوی کو فروخت کر دیا۔ سلطان کے غلام گھرانے میں داخل ہونے کے بعد ایبک کی ذہانت اور مہربان فطرت نے سلطان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ ایک دفعہ جب سلطان نے اپنے غلاموں کو تحفے دیے تو ایبک نے اپنا حصہ نوکروں میں تقسیم کر دیا۔ اس عمل سے متاثر ہو کر سلطان نے انہیں اعلیٰ عہدے پر ترقی دے دی۔ ایبک بعد میں شاہی استبل کے افسر امیر اختر کے اہم عہدے پر
فائز رہے۔ خوارزمی حکمران سلطان شاہ کے ساتھ غوری تنازعات کے دوران ایبک گھوڑوں کی عام دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کے چارے اور ساز و سامان کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن گھوڑے کے چارے کی تلاش کے دوران اسے سلطان شاہ کے اسکاؤٹس نے پکڑ لیا اور لوہے کے پنجرے میں قید کر دیا۔ غوریوں نے سلطان شاہ کو شکست دینے کے بعد محمد غوری نے اسے پنجرے میں دیکھا اور اس کی مایوس کن حالت سے بہت متاثر ہوا۔ رہائی کے بعد سلطان نے اس کی بہت حمایت حاصل کی۔ 1191 اور 1192 میں ہندوستان میں لڑی جانے والی تارین کی پہلی جنگ تک ایبک کی اگلی ذمہ داریوں کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں۔ 15 مارچ 1206 کو جہلم کے قریب سلطان محمد غوری گکھروں کے ہاتھوں شہید ہو گیا تو ایبک نے جون 1206 کو لاہور میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ قطب الدین ایبک کی گورنری کا زمانہ فتوحات میں گزرا تھا۔ تخت پر بیٹھ کر اس نے امور سلطنت پر توجہ دی۔ اس کا ایک بیشتر وقت نوزائیدہ اسلامی سلطنت میں امن و امان قائم رکھنے میں گزرا۔ عالموں کا قدردان تھا اور اپنی فیاضی کی وجہ سے تاریخ میں لکھ بخش کے نام سے مشہور ہے۔ قطب الدین ایبک کا مقبرہ لاہور میں انارکلی کے پہلو میں ایبک روڈ پر واقع ہے۔ یہ مقبرہ وقت اور حالات کے ہاتھوں برباد ہوتا رہا، یہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ ایک سکھ کی حکومت میں چلا گیا۔ انگریزوں کے دور میں یہ مقبرہ خستہ حالی کی منہ بولتی تصویر تھا۔ قیام پاکستان کے بعد صدر ایوب کے دور میں محترم حفیظ جلندری نے ان سے گزارش کی کہ مجاہد اسلام کے مقبرہ کی مرمت اور تزئین و آرائش کا بندوبست کروایا جائے۔ چنانچہ صدر پاکستان نے ان کی درخواست قبول کی اور آج یہ مقبرہ مجاہد اسلام کی شان و شوکت سنبھالے کھڑا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے موجودہ حکمران ملک پاکستان کی حفاظت اور اس کی سربلندی کے لیے کاوشیں اور کوششیں کریں اور اللہ پاک ان حکمرانوں کو قطب الدین ایبک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ شکریہ۔